يا أرحم الراحمين. كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة إلهي وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة. مبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے آج آخری دن ہو اور شام چاند نظر آئے. قرآن کا بہار تو ماہ رمضان المبارک ہے، مگر ایک مومن کے لیے زیب نہیں رہتی کہ سارا سال اس قرآن سے الگ رہے، ہمیشہ اس سے جڑا رہیں. روزانہ کی بیس پر بعض روایتوں میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم 50 آیات کی تلاوت کرتا ہو. تو آپ کو جب بھی فرصت ہو اللہ کے کلام کی تلاوت ضرور کیجیے گا، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جو آنکھوں سے جو آپ نے گناہ کیے ہیں یا جو میں نے کیے ہیں اگر ان کو بخشوانا ہو تو خدا کے کلام کی آپ زیارت کریں گے تو جو گناہ آپ نے آنکھوں سے کیے ہیں اور گناہ کو پروردگار بخش دیتا ہے. اور بڑا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ مومن اللہ کے کلام کے قریب ہوتا ہے تو دو چیزیں حتماً اس کی قسمت میں لکھی جاتی ہیں. کچھ چیزیں گھٹ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی بڑھ جاتی ہیں. تو سوال کیا مولا یہ کون سی چیزیں گھٹتی ہیں اور کون سی چیزیں بڑھتی ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جو کلام خدا کو کھول کے پڑھنے لگتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو گھٹا دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے اور اس کے حسنات و درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو بہرحال آپ سے گزارش یہی ہے کہ مسجد کے بعد پھر وہیں 365 دنوں کی طرح پھر وہ 315 دنوں کی طرح پھر وہیں پرانے روٹین بنا جائیے گا. بس قرآن کی طرح سے متصل رہیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم قرآن اس دن بھی گزارش کی تھی کہ جو ہمارے ہاں خرافات کا جو سلسلہ ہے، جو منمانیوں کی بات ہوتی ہے، جو ادنا سا طالب علم بھی نہیں ہوتا ہے وہ بڑا علامہ بن کے آپ کو الٹی سیدھی جو باتیں مجھے اور آپ کو سناتا ہے، اور میں اور آپ موروثی شیعہ ہونے کے ناطے ان کی ان باتوں سے بہک جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
کلام خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اپنی حد تک گزارش ہے اس کلام خدا کے قریب ہو جائیے۔ روزانہ کے طور پر 3-4 آیتیں ہی صحیح آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو پروردگار کا حکم، اس کی الہیت، معبودیت اور اس کی حاکمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سمجھ پائیں گے۔ تو الٹی سیدھی باتیں بتانے والوں کی باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی، نہیں ایسے ہی روٹین میں رہیں گے تو وہ خود بھی کہے گا، آپ کو اثر کرے گا۔ جب تک کلام خدا آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ کسی غالی کی کسی خرافات کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن سب سے بہترین دفاع کا طریقہ ہے، اور یہ ایک بڑا محافظ بھی ہے دین کا، کیونکہ ہدایت قرآن سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار نے جو ناطق قرآن کے ساتھ ثابت قرآن بھی بھیجا ہے، ان دونوں سے متمسک جب تک نہیں ہوں گے ہماری نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے۔ تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں، ہمارے اس علاقے کو خصوصاً ہمارے اس محلہ سادات کو، سادات کالونی کو بہت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو کسی اور مسجد میں ہیں بھی نہیں یا کسی علاقے میں ہے بھی نہیں، اور جو اس میں سے ایک اہم ترین خصوصیت، اس دن جب یہاں ہمارے یہ پروگرام شروع ہوا جو سالانہ اینولی ہمارے ہاں یہ منعقد ہوتا ہے، یہ پروگرام قرآن، درس قرآن سورۃ رمضان میں، اس کی تصویریں یہ ہمارے کرم علماؤں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی تو مختلف اردو میں شیئر ہوتی ہیں۔ تو ہماری مولویوں کا ایک گروپ ہے، 2-3 گروپ ہے، ان میں سے کسی صاحب نے کہا، ہمارے محترم جو مفسر صاحب ہیں، کیا نام، مولانا علی حیدر نقوی صاحب، محمد حیدر نقوی صاحب جو تفسیر بیان کر رہے تھے۔ خیر تعریف اپنی جگہ، مگر بات یہ ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ صرف ماہ رمضان میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، بلکہ ہمارا یہ فخر بھی ہے، ہمارے یہ سعادت بھی ہے کہ ہم 365 دنوں میں قرآن سے متمسک ہیں۔ روزانہ فجر کے بعد ایام اعظم میں ہم اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جمعے کو ہفتے میں 1 دن، باقی ہفتے میں 6 دن ہم روزانہ قرآن سے متمسک ہوتے ہیں، اور صبح ہم کم سے کم 20 آیات تلاوت کرتے ہیں، اور ترجمہ بھی پڑھتے بھی اور سنتے بھی ہیں۔ صلوات اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو قرآن سے متمسک ہونا چاہتے ہیں، ہمارے اس سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو فجر میں ضرور تشریف لے آئیے گا۔ یہ سعادت میں برابر کے ہم بھی شریک اور آپ بھی شریک ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے رفقا کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی بغیر کسی عذر شرعی کے ہونے کے باوجود بھی کوئی چھٹی نہیں کی، پورے 29 دن حاضر رہے۔ بارہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ہی ماں کا ایمان سے مزاج ملتا ہے۔ ہم اراکین دور قرآن، ہمارے سرپرست دور قرآن مولانا محمد حسن صاحب کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ انہوں نے ناسازی طبیعت کے باوجود اور مصروفی صحت کے باوجود باقاعدگی سے دور قرآن میں شرکت کی اور پروگرام کی رونق بخشی اور پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ہم اراکین دور قرآن، تمام قاری حضرات، جناب حسنین موسوی صاحب، جناب احسان صاحب، جناب امیر علی صاحب، قاری عبیر صاحب، جو جعفر طیار سے مسافت طے کر کے یہاں ہماری منزل تک پہنچتے اور ہمیں فیضیاب کرتے ہیں، سب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت فرما کر ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور آپ سب کو اپنی محصول کو تلاوت سے فیضیاب کیا۔ ہم اراکین دور قرآن آپ سب مومنین کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے استقامت سے، مستعدی سے
شرکت فرما کر ہمارے قاری حضرات کی درس سنی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، آپ سب کے مشکور ہیں۔ ہم اراکین دور قرآن اپنے والنٹیئرس کے، اپنے رضاکاروں کو بھی مشکور ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ شروع سے ابتدائی تیاری میں پاروں کی سارٹنگ کرنا ہے، اسٹیکنگ کرنا ہے، پھر دوران صفوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، رحل ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، سپارے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، پھر سب کو ترتیب سے رکھنا ہے، ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ جس میں ہمارے ساتھ سینئر رضاکار بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ جونیئر ینگسٹر بھی ہیں، جن سب نے خدمات انجام دی۔ سینئر میں ہمارے ساتھ وقار صاحب چیئرمین اور سکتے صاحب، کمال صاحب، احمد صاحب، سمر بھائی، پورے سال یہ نہیں رمضان دورہ قرآن میں نہیں، پورے سال ہمارے ساتھ دورہ قرآن میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں میں مرتضیٰ میسا، مرتضیٰ محمد ظفر صاحب کے ساتھ لبیب، حسین، عباس، پمبر اور حامد، یہ سب ہمارے ساتھ رضاکار شریک ہیں۔ آخر میں ملتمس ہوں سرپرست دورہ قرآن مولانا حسن صاحب سے کہ وہ قاری حضرات میں ان کی خدمات پر ان کو آئے پیش کریں۔ سب سے پہلے ملتمس ہوں ان مومنین کو دعوت دے رہا ہوں جن کا اس مرتبہ دورہ قرآن میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ زندگی میں قرآن ختم ہوا۔ اس میں سب سے پہلے ہے سجاد رضوی صاحب، قائم مرزا صاحب، حسین علی، سید نقی عباس، توکل حسین، جناب سمر عباس رضوی صاحب اور شہزاد صاحب، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا پہلی دفعہ، یہ تشریف لے آئے آگے۔ حسین علی صاحب یہ ہمارے والنٹیئر بھی ہیں، اور یہ انوار صاحب ہمارے بزرگ نماز کے ساتھی، ان کے پوتے ہیں، مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ سید نقی عباس، توکل حسین صاحب، جناب سمر عباس رضوی صاحب، شہزاد، اس کے بعد جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارے سینئر والنٹیئر ہیں صبح فجر میں 1 گھنٹے پہلے آ کے اٹھاتے ہیں، جناب افضل صاحب، جناب سفیر صاحب، جناب غیور صاحب امتیالیل ہے، ابھی ان کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ کی صحت یابی عطا فرمائے، جناب عمران زیدی صاحب اور سید اصغر عباس صاحب۔ بس یہ پکڑا دے چیئرمین صاحب، ذرا آپ کو اس طرف سے ہیں، کتے بھائی تو اس طرف سے ہیں، ادھر لائن لگا۔ بھائی سائڈ میں، ادھر سائڈ میں، رائٹ سائڈ ایسے کھڑے بھائی ہمارے اس دوست کے لیے ان کی شفایانی کے لیے یہ آواز کا مسئلہ ہے، ان کی مکمل بحالی اور شہر کی بحالی کے لیے آواز غلام صلی اللہ چاند بھائی صبح 1 گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں اور تمام جانمازیں اور بچھاتے ہیں مسجد میں۔ ہمارے بزرگ اب جناب ضیاء صاحب اور عشرت
صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. ہمارے جو جونیئر والنٹیئر ہیں دورہ قرآن رمضان کے، ان سب کو انعامات دیے جائیں گے ان کی جانب سے بھی. اور یہ عشرت صاحب، ضیاء صاحب ہر سال اس والنٹیئر کی حوصلہ افزائی کریں. میں لا رہا ہوں، نام دے رہا ہوں، پہلے سب ادھر کھڑے ہو جائیں. جناب مرتضیٰ محمد لبیب حسین علی ابھی جو ختم کیا قرآن. جناب عباس، جناب ایک اور مرتضیٰ نام کے ہیں، اور مقبر، حامیم اور حسن رضوی. یہ دینا، یہ بھی دینا ہے نا. صحیح والنٹیئر کو لمبا بات ابھی دے دیں گے، والنٹیئر بعد میں لے لیں گے، ان کا صحیح بعد میں لے گا. اس کے بعد میں گزارش کروں گا حسین رضا، ہمارے بچہ ہے، اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ہم سب کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ روزانہ آتا تھا اور اس میں دورہ قرآن میں شرکت کرتا تھا. اس کے لیے خاص طور پر بنوایا گیا، وہ بھی دے رہے ہیں. اور یہ ہمارے نماز کے ساتھی تھے مرحوم افتخار صاحب، ان کا پوتا ہے، اور شہزاد بھائی ہمارے ریگولر نمازی ہیں، ان کا بیٹا. یہ انگوٹھی دی گئی ہے 110 مرتضوی امام پاک کے سامنے جن کی دکان ہے، یہ ان کو مولانا صاحب پیش کریں گے اور سائز بعد میں کروا دیا جائے. اس کے بعد باتیں نہیں کرو، یہ ڈبہ اس کے علاوہ میں یہ ذکر کرتا چلو، یہ جو قرآن کا پروگرام جاری ہے، ہم سب تو والنٹیئر ہیں. اصل اس کے جو کچھ دل و جان سے جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا وہ ہمارے عالیہ عباس صاحب مرحوم تھے، اور وہ یہ ذمہ داری اپنے خانوادے کو دی گئی ہے، جس میں ہمارے جراح صاحب ہیں، جس میں ان کے عالیہ عباس صاحب کے داماد جناب کاشف صاحب ہیں، ان کے فرزند دونوں، جس میں مونس بھائی ہیں، ہمارے عظیم بھائی ہیں، اور اون جعفری صاحب ہیں. یہ سب پروگرام دن و رات اس کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پہ ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سب لوگ چلا رہے ہیں. پیچھے ہم صرف سامنے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ عالیہ عباس صاحب کا کارنامہ ہے جو پروگرام کو شروع کر گیا، اور یہ سب لوگ جو ہیں پورا ان کا خانوادہ اس کو اون کرتا ہے، ایک ایک فرد اس خاندان کا جو ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمیں تبرک کیا جاتا ہے پی جے پی ٹریولز کی جانب سے، یہ عالیہ عباس صاحب ذمہ داری لگا گئے تھے ہمارے ظفر بھائی جے ڈی سی کو کہ یہ پروگرام جاری رکھنا. وہ کس طرح مرض پہ تھے، وہ ظفر صاحب ملنے آئے، انہوں نے کہا یہ قرآن کے پروگرام کو جاری رکھنا. اس کے لیے یہ ہر سال انعام دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی باعث ہے کہ ہمارا آئمہ کے دور سے ہمارا یہ اعجاز ہے کہ ہمارا درد دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہم الحمدللہ ہر قوم، مذہب، فرقے کو ہم دے رہے ہیں اور دنیا لے کے جا رہی ہے. ان کی مکمل صحتیابی کے لیے اور ان کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات میں گزارش کروں گا جناب اون جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور یہ انعام وصول کریں پی جے پی کے لیے. یہ انگوٹھی پیش کی جا رہی ہے.
اس کے علاوہ اب جو ہے وہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کی مالی معاونت کری اور ہمارے ساتھ رہے ان سب کے میں نام لے رہا ہوں، وہ مومنین تشریف لائیں گے. جناب ناصر زیدی صاحب تشریف لے لائے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. جناب جرار صاحب، جناب شہزاد صاحب، جناب مونس صاحب عالیہ ابا صاحب کے فرزند، جناب عظیم صاحب یہ بھی عالیہ ابا صاحب کے فرزند ہیں، جناب محسن نقوی صاحب یہ چیئرمین صاحب کے فرزند ہیں، جناب وقار جعفری صاحب، جناب توکل صاحب، جناب رضا نشفی صاحب، جناب جمال صاحب، جناب نقی عباس صاحب، جناب عشرت صاحب، جناب کمال صاحب، جناب شہنشاہ جعفری صاحب جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر 3 کتابوں کی قرآن اندازی ان کی ہوتی تھی اور ان کا ویسے وہ آپ کو عاجزی کے ساتھ یہاں نظر آتے ہیں. اس مسجد کی جو بنیادی رکھنے والوں میں سے وہ شامل ہیں اور یہ تشریف لے جا رہے ہیں باہر. ان سے گزارش اندر لیا چکے ہیں. وقار جعفری صاحب، توکل صاحب، رجا نشفی صاحب، جمال صاحب، آپ وقار آپ محسن بھائی کا وصول ہے، نقی عباس، عشرت صاحب، کمال صاحب. ابھی ٹوکن آئے گا. وقار صاحب سیدھے ہو جائیے گا. چیئرمین سیدھے ہو جائیں صاحب سیدھے ہو جائیں. چیئرمین صاحب سیدھے ہو جاؤ. توکل صاحب سیدھے ہو جاؤ. اب میں ملتمس ہوں کہ جتنے حضرات کے پاس ہمارا یہ دورہ قرآن کا ٹوکن تھا وہ تمام لوگ یہاں پہ لائن لگا رہے ہیں، وہ وصول کرتے جائیں نماز. جس کے آہستہ آہستہ تھوڑا آہستہ ہے، آہستہ تھوڑا آہستہ. اس کے علاوہ میں یہ اس کے علاوہ ایک چیز میں یاد دلا دوں کہ پچھلے سال اسی طرح ایک تقریب جاری تھی اور ہمارے نماز کے ساتھی جناب سجاد بھائی جو ہیں وہ اس طرح بیٹھے ہوئے پوری تقریب دیکھ رہے تھے ہماری. اس کو پھر بعد میں انہوں نے اس کو سراہا بھی. آخری تقریب میں وہ آفس کی چھٹی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اس بار وہ مرحوم ہو چکے ہیں. اسی مہینے ان کا انتقال ہوا گزشتہ برس. ان کے درجات کی بلندی کے لیے آواز بلند سلوات. ایک با اخلاق، با کردار، وفادار انسان تھے، ہماری مسجد کی رونق تھے اور مسجد کے تمام نمازیوں کا ایک ایک فرد کا وہ خیال رکھتے تھے. علامہ اقبال صاحب کا میں کبھی بھی جواب شکوہ پڑھوں تو لگتا ہے کہ کچھ اشعار پہ آ کے لگتا ہے کہ میرے مجھ جیسے گناہگار ان کا موازنہ کر رہے ہیں کہ تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت کے نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلیگوں وہ گلستان و کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. خدا ان کے درجات بلند فرمائے. جو ہے وہ ایک ایک فرد میری جگہ انشاءاللہ کوئی اور آ جائے گا. قائم سلسلہ چلتا رہے گا. جناب قاری احسان صاحب، مولانا احسان صاحب، قاری حسنین موسوی صاحب کو پیش کریں. اب آ جائیے معاذ صاحب آگے تشریف فرماؤ. ان کے بھائی ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کا آغاز بھی کیا تھا یہاں بیٹھ کے کاشف صاحب ان کا نام ہے. وہ انشاءاللہ ایران میں جو ہے وہ درس حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مفسر قرآن بن کے انشاءاللہ واپس آئیں گے. قمر تشریف فرماؤ. جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سے ہمارے نالج میں اضافے کے لیے سوالات ہوتے ہیں. قرآن میں کل کتنے سجدے واجب، کل کتنے سجدے ہیں، کتنے واجب ہیں؟ 4 واجب سجدے ہیں. ہاں ان سے سب کے سوال ان سے کریں گے. قرآن میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ آپ کو دوسروں کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پر کتنے دن کے لیے بلایا؟ 40 دن. جواب صحیح. قرآن میں کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے؟
سورہ توبہ۔ قرآن میں کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ 2 بار ہے؟ سورہ نمل۔ یہاں ہے کہیں ان کا بھتیجا ہے اور وہ اپنی بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں، سجاد صاحب ڈبل آج کوئی رہا یہ میں جو مسجد آتا ہوں میرا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے لیے آپ میرے نانا عباس حسین کے درجات کی بلندی دعا پڑھیں، وہ اگر مجھے مسجد نہیں لاتا تو میں ایک مسجد سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ میرے نانا مرحوم ہو چکے، 45 سال یہاں کے نمازی ہیں، ان کا کردار میرا کوئی نہیں۔ افضل حیدر نقوی صاحب بانی رکن دورہ قرآن۔ کئی حضرات کی دعائی صحت کی لیے برجس بیگم اور ارمان فاطمہ اور جتنے لوگوں کے ہم سے کہا گیا نام رہ جاتے ہیں، وہ سب کے صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ سمر بھائی آ چکے ہیں، یہ ہم آج تشریف فرماؤ۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار اول سے لے کر آخر تک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا، ان کے حلال و حرام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کے محرمات سے بچنے کی توفیق فراہم کرنا۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اول سے لے کر آخر تک جو تلاوت کی گئی سورہ حمد کی ابتدا سے لے کر والناس کی سین تک، پروردگارہ اس تمام تلاوت کا ثواب تقریباً یہاں 2000 سے زیادہ مرحومین کے نام ہیں۔ ان تمام مرحومین خصوصاً آپ تمام کے مرحومین الاخص ہمارے اس پروگرام کے بانی آل ابا ابن آل نبی اور ایک اور ساتھی جو ہم سے بچھڑ گئے قاری خیبر حسین کے ارواح کے لیے احسان کرتے ہیں۔ پروردگار ان تمام مرحومین کے لیے اس تمام ختم قرآن کے ثواب کو ایصال فرما۔ پروردگار بیٹا بیٹھ جاؤ۔ ہمیں اپنے کلام کی تلاوت صبح شام اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اپنے کلام کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگار تمام مرحوم مومن مومنات حضور حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی عاقبت و خیر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں آئے تو حالت ایمان میں آنا نصیب فرما۔